يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ لوگ سن رہے ہیں بدعت کی حقیقت پارٹ نمبر 8۔ جس طرح سے شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک کا بیان تفصیل سے گزر چکا کہ شرک اصغر بھی ہوتا ہے اور شرک اکبر بھی، تو ٹھیک اسی طرح بدعت میں بھی ہے کہ بدعت چھوٹا بھی ہوتا ہے، چھوٹی بھی بدعت ہوتی ہے اور بڑی بدعت بھی ہوتی ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں یا علماء کرام کی اصطلاح میں اس طرح کہا گیا ہے بدعت مفسقہ۔ نمبر 1، بدعت کی حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں۔ کل کے درس میں کیا بتایا گیا تھا کہ بدعت ساری بدعت ہے، کوئی بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت نہیں ہے، سب بری بدعت ہے۔ تو اچھے برے ہونے کے حساب سے بدعت کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی قسمیں نہیں ہے، بدعت ایک ہی قسم ہے اور وہ ہے بری بدعت، ساری غلط ہے۔ لیکن حکم کے حساب سے بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ جیسے شرک، تو شرک کو اچھا بھی ہوتا ہے کیا کہ اچھا شرک برا شرک؟ نہیں نا، ساری شرک ہے، سب غلط ہے۔ لیکن حکم کے حساب سے اس کی قسمیں ہیں نا کہ چھوٹا شرک بھی ہوتا ہے اور بڑا شرک بھی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح بدعت میں بھی ہے کہ چھوٹی بدعت بھی ہے، بڑی بدعت بھی ہے، جس کو اس طرح سے کہا گیا ہے کہ بدعت مفسقہ۔ نمبر 1 بدعت مفسقہ، اور نمبر 2 بدعت مکفرہ۔ کوئی بھی انسان بدعت کر رہا ہے تو سب ایک درجے میں بدعت نہیں ہے، ساری بدعتیں ایک درجے میں نہیں ہے بلکہ الگ الگ درجوں میں، حالانکہ سب غلط ہے لیکن درجات ہیں اس کے۔ تو ایک ہے بدعت مفسقہ، سین سے مفسقہ، اور ایک دوسری بدعت ہے بدعت مکفرہ۔ تو بدعت مفسقہ یہ چھوٹی بدعت کہہ سکتے ہیں آپ، اور بدعت مکفرہ اس کو بڑی بدعت کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے حساب سے۔ تو بدعت مفسقہ کیا ہے؟ بدعت مفسقہ یعنی ایسی بدعت جس کے کرنے سے انسان کافر نہیں ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہی رہے گا لیکن گنہگار مسلمان رہے گا۔ اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے بدعت کی، بڑا گناہ اس کا ہے، لیکن اب بھی وہ مسلمان ہے، اسلام سے نکلا نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں بدعت مفسقہ۔ فسق و فجور سے ہے، انسان فاسق و فاجر ہوا بدعت کرنے کی وجہ سے لیکن کافر نہیں ہوا۔ اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن خوانی کرانا، قرآن خوانی یعنی کسی کی وفات ہوئی تو بہت سے لوگ اپنے گھروں میں لوگوں کو بلا کے قرآن شریف پڑھواتے ہیں، قرآن خوانی کراتے ہیں، یا نیا گھر خریدنے پر، نیا گھر بنانے پر قرآن خوانی کراتے ہیں، یا اور بھی کئی وجوہات یا مناسبت سے قرآن خوانی کراتے ہیں۔ تو یہ قرآن خوانی اسلام میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا۔ حالانکہ ان کے زمانے میں لوگوں کی وفات ہوتی تھی، بچے پیدا ہوتے تھے، گھر بنتے تھے، گھر لوگ خریدتے تھے، لیکن کبھی کسی صحابی کے بارے میں نہیں آتا کہ انہوں نے قرآن خوانی کرائی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے قرآن خوانی کرانا یہ صحیح نہیں ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے کہ قرآن خوانی کرانا یہ بدعت ہے۔ عید میلاد النبی منانا، ربیع الاول میں لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مناتے ہیں، جنم دن منانا، یہ بھی بدعت ہے۔ 15 شعبان کو لوگ حلوے پوڑی بنا کے پورا اہتمام کرتے ہیں، عید کی طرح جشن مناتے ہیں 15 شعبان کو۔ تو 15 اب حلوہ کھانا کبھی بھی کھائیے، حلوہ کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن خاص 15 شعبان کو جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ نیاز کرانا، فاتحہ کرانا، کھانوں پر فاتحہ دلوانا، تو جو فاتحہ کھانوں پر دلواتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ کھانوں پر فاتحہ دلوانا یہ بھی بدعت ہے۔ 15 شعبان کو حلوے بنا کر خاص سنت کی نیت سے ثواب سمجھ کے کرنا، شریعت سمجھ کے، یہ بھی بدعت ہے۔ میلاد النبی منانا یہ بھی بدعت ہے۔ تو یہ ایسی بدعت ہے جو بدعت مفسقہ میں سے آتا ہے، یعنی اس سے انسان کافر نہیں ہوگا، انسان گنہگار ہوگا۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی بدعت مفسقہ۔ دوسری قسم بدعت کی بدعت مکفرہ،
مکفرہ یہ کفر سے ہے، یعنی ایسی بدعت ہے جس کو انسان اگر کرے تو اسلام سے نکل سکتا ہے، گویا کہ اس نے کفر کیا، اسلام سے خارج ہونے والا اس نے کام کیا ہے، جیسے شرک اکبر ہے، شرک اکبر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے بدعت، کچھ بدعتیں ایسی بھی ہیں کہ جس کے کرنے سے انسان کافر ہو جائے گا، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی بہت ساری مثال ہے۔ مثلا کوئی انسان شریعت کے کسی حکم کا انکار کر دے، ایسا حکم جو ثابت ہے قرآن حدیث سے بالکل، اس کا انکار کر دے۔ مثلا کوئی نماز کہتا ہے کہ نہیں 5 وقت تو زیادہ ہے، 4 وقت پڑھ لی تو ہم کافی ہے، ہم 4 وقت پڑھیں گے، ایک ضروری نہیں ہے۔ ایسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ایک وقت کو ضروری نہیں سمجھتے فجر کو، استغفر اللہ۔ وہ اس نے بدعت ایجاد کی نا، ایک نئی سوچ لائی کہ مطلب 4 وقت کی کافی ہے، فجر نہیں پڑھے چلے گا، بدعت ایجاد کی۔ تو بدعت کہتے ہیں کوئی بھی نئی چیز پیش کرنا، جب کچھ بڑھا دے دین کے نام پر تو بھی بدعت، یا کچھ کم کر دے گھٹا دے وہ بھی بدعت۔ تو اگر کوئی نماز کو 4 وقت کی کر دے تو یہ بدعت ہے، لیکن ایسا کرنا انسان کافر ہو جائے گا، صرف گنہگار نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کی صفت کا انکار کر دے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ کی صفت مخلوق نہیں ہوتی، ہم سے مخلوق ہے۔ قرآن اللہ کا مخلوق نہیں ہے، بلکہ اللہ کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ بھی کفر ہے، یہ ایسی بدعت ہے جو کفریہ بدعت ہے۔ تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو بہت مارا گیا تھا، بادشاہ نے، حاکم نے جو مارا تھا، اسی وجہ سے مارا تھا کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، تمہیں جو کرنا کر لو۔ تو مار کھا لیے، مگر وہ اپنی بات پر، حق پر ٹکے رہے کہ نہیں، اللہ کی صفت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک مثال یہ بھی ہے کہ کوئی یہ کہتے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پر، عرش پر نہیں ہے، بلکہ اللہ ہر جگہ ہے، تو یہ بھی بدعت ہے، یہ کفریہ بدعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوی، اس بات کو اللہ نے قرآن میں 7 جگہ تقریباً بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر، عرش پر اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ نے یہ عقیدہ سکھایا قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی عقیدہ سکھایا کہ اللہ تعالیٰ 7واں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ صحابہ کرام کے بھی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ چاروں اماموں نے بھی عقیدہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر عرش پہ ہے۔ ہاں، اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ کی طاقت ہر جگہ، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، سب کی بات سنتا ہے، سب کی مدد کرتا ہے، سب پر نگاہ ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے۔ لیکن خود اللہ کہاں ہے؟ 7واں آسمان کے اوپر عرش پر ہے۔ تو اگر کوئی یہ عقیدہ لائے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان پر عرش پر نہیں، اللہ تو ہر جگہ ہے، خود اللہ اپنی ذات کے حساب سے ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے، اللہ اپنی ذات کے حساب سے ہر جگہ، ذرے ذرے میں، تو یہ کفریہ عقیدہ، یہ بدعت ہے جو بعد میں ایجاد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے، یہ ایسی بدعت ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی، یہ بعد میں ایجاد کی گئی، یہ بعد میں لائی گئی۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ انڈیا، پاکستان کے مسلمانوں کا اکثر عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حساب سے، یعنی خود اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کیونکہ یہ بدعت لوگوں میں عام ہو گئی ہے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو انسان انکار کر دے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا اس کا انکار کر دے کہ اللہ عرش پر نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کفریہ عقیدہ، یہ کوئی معمولی چھوٹا عقیدہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، لیکن کیونکہ نیا عقیدہ لایا گیا ہے۔ تو شروع میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ کوئی بھی نئی چیز جو اسلام میں شریعت میں لائی جائے، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو یا اس کا تعلق عقیدے سے ہو، تو عقیدے کے اندر بھی کوئی نیا عقیدہ لایا جائے، نیا پروڈکٹ اگر پیش کیا جائے، کوئی نئی تھنکنگ، نئی سوچ پیش کی جائے عقیدے کے بارے میں، تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے عقیدے کے معاملے میں بدعت ایجاد کی ہے، نئے نئے عقیدے لوگوں میں پھیلا دیے ہیں، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے بدعت مکفرہ۔ کوئی انسان انکار کر دے اللہ کی صفت کا، کوئی انکار کر دے مثلا کہ قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا ہے، تو یہ کفر ہے، یہ سراسر۔ تو ایک نیا عقیدہ ہوا نا کہ عذاب نہیں ہوتا، حالانکہ سچ بات یہ کہ عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر، جو گنہگار ہے اس کو۔ مسلمان مومنین جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، یہ کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت میں مسلمان دیکھیں گے، جنتی۔ اب کوئی نہیں، ہم اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، کبھی ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن آخرت جنت میں دیکھیں گے۔ تو اگر کوئی انکار کرتے، کوئی نیا عقیدہ لا رہا ہے، یہ بھی کفر ہے۔ بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بدعت
حکم کے حساب سے بدعت کی دو قسمیں، بدعت مفسقہ اور نمبر 2 بدعت مکفرہ. دونوں کی مثالیں بیان کی گئی، دونوں کا فرق بیان کیا گیا کہ بدعت مفسقہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان گنہگار تو ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ کیا، بدعت کیا، لیکن اسلام سے نکلتا نہیں ہے، ابھی وہ مسلمان ہے لیکن گنہگار مسلمان ہے. اور اگر کوئی بدعت مکفرہ کر لے تو گویا کہ اس نے کفریہ والا کی بدعت رکھا تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بدعت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. آج کے لیے بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں بتائی جائے گی. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.